اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ستارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق یعنی ہمارے نبی نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور نہ یہ خواہش نفس سے کچھ بولتے ہیں۔ یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے، ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا یعنی جبرائیل نے جو طاقتور ہیں۔ پھر وہ پوری طرح بیٹھے جبکہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھے، پھر وہ قریب ہوئے، پھر مزید نیچے آ گئے تو وہ 2 کمان کے فاصلے پر ہو گئے یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو حکم بھیجا سو بھیجا۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔ کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے اس کو یعنی جبرائیل کو ایک اور بار بھی اترتے دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی بہشت ہے، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی بہت ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسری مورتی یعنی منات کو؟ مشرکو، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بہت ہی بے انصافی کی تقسیم ہوئی۔ وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض خیال و گمان اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ سو آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند بھی کرے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں۔ وہ صرف خیال و گمان پر چلتے ہیں، جبکہ خیال و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو، اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔ ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔ جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے۔ وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ۔ جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ اور ابراہیم کے صحیفوں کی جنہوں نے حق اطاعت اور رسالت پورا کیا، وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور یہ کہ وہی دونوں جوڑے یعنی نر اور مادہ پیدا کرتا ہے یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ قیامت کو دوبارہ اٹھانا اسی کا ذمہ ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور وہی مفلس کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شیرا نامی تارے کا بھی مالک ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی، غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی۔ کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر جو چیز چھا گئی سو چھا گئی۔ تو اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ یہ پیغمبر بھی پہلے کے خبردار کرنے والوں میں سے ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی، اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ اے کافرو، کیا تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ اور تم غفلت میں پڑے ہو تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ شروع اللہ کا نام لے کر
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک پہلے سے چلا آتا جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کو ایسے واقعات کی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں عبرت ہے، اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈراوے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتے، تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ جس دن بلانے والا ان کو ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، فوراً آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی گیا۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، بس تو ہی بدلہ لے لے۔ بس ہم نے زور کے مے سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔ اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے، اور ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ قوم عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر ایک رہتی نحوست کے دن میں زبردست آندھی چھوڑ دی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑی ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ قوم سمود نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا، تو کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے۔ ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے۔ اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا، اور اس نے اونٹنی کو پکڑ لیا، پھر اسے مار ڈالا۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک زور کی آواز بھیجی، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی چورا چورا ہو جانے والی باڑ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا، تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی، مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات کے وقت بچا لیا اپنے فضل سے۔ شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا، اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ اور ان پر صبح سویرے ہی ٹھہر جانے والا عذاب آ نازل ہوا، تو اب میرے عذاب اور ڈراووں کے مزے چکھو۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے تھے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے۔ اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں عذاب سے کوئی چھٹکارا لکھ دیا گیا ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی، اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اصل میں ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہوگی۔ بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، کہا جائے گا لو اب آگ کا مزہ چکھو۔ ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم تو آگ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔ اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں درج ہے۔
یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ لیا گیا ہے. جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی سچی بیٹھک میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں.